السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین یوٹیوب چینل، اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کربلا کے پیاسوں کی یاد منائی جا رہی ہے اور کس محکمے نے اپنے بندوں کے لیے پانی بند کر دیا اور ان کا احتجاج کس لیے تھا۔ اور دوسرے حصے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وفاقی حکومت کے ایک خط نے کھلبلی مچا دی ہے۔ وہ کیا خط ہے اور اس کے چنگارے کہاں کہاں پڑے ہیں، یہ بھی آپ کو دوسرے حصے میں پتہ چلے گا۔ لیکن پہلے حصے میں اپنے ایک معزز قاری جناب قاری سے مراد ویور لیا جائے، جناب دانیال صاحب دانیال ہارون، انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی برٹش قانون کے بارے میں بتائیں اور پاکستان کی قانون کی اس کی یکسانیت جو ہے وہ بیان کریں۔ تو وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ابھی مجھے خیال آیا جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا تو میں نے کہا کیوں نہ پہلا حصہ اس پہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ کوئی ریسرچ بیسڈ بات نہیں ہے، یہ جنرل نالج جو ہے اس کی بات ہے۔ اگر مجھے یہ ان کے سوال سے واضح نہیں ہوا کہ وہ کس کیٹیگری کے لاء کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ امیگریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور، اگر یہ وضاحت مل جائے تو، کیونکہ بہت سارے اسپیشل لاز بھی ہوتے ہیں تو، لیکن بات ہم کر لیتے ہیں پہلے پاکستانی قانون کی۔ پاکستانی قانون میں دو مین قانون ہیں، ایک سی پی سی ہے اور ایک سی آر پی سی۔ ایک ہے دیوانی مقدمات کے لیے اور دوسرا ہے فوجداری کے لیے۔ اور ان کے لیے عدالتیں جو موجود ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتی ہے سول عدالت اور مجسٹریٹ، یعنی مجسٹریٹ اور سول ججز یہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ مجسٹریٹ وہاں ہوتا ہے جہاں کیس کی نوعیت فوجداری ہو، مثال کے طور پہ کچہری وغیرہ میں، اور وہی اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ بطور سول جج ہونا بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایکویلنٹ ہے۔ سول جج اور مجسٹریٹ، سول جج کم مجسٹریٹ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے انڈر بھی ویسے تو پورا ڈسٹرکٹ ہی ان کے انڈر ہوتا ہے، مجسٹریٹ کے علاوہ تمام سول ججز ان کے فیصلے وغیرہ ریویو دیکھنا، اپیل وغیرہ سننا، یہ معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ اگر کوئی پوائنٹ آف لا ہو۔ یہ تو بات ہوگی پاکستان قانون کی۔ اگر ہم انگلش قانون کی بات کریں تو دیٹ از سم تھنگ کمپلیکس ون۔ اس میں یہ ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کے قانون سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ قانون کی اقسام کیا ہیں تو قانون کی قسمیں ہیں، اس میں ایک تو انگلش لا ہے جو برطانیہ میں جو اس وقت قانون رائج ہے، ایک انگلش لا ہے، دوسرا اسکاٹ لا ہے، تیسرا ناردرن آئرلینڈ لا ہے، اور چوتھے نمبر پر ویلش لا۔ ان چاروں کا جو ہے وہ آپ کمبینیشن کہہ لیں، یہ چلتا ہے کیس ٹو کیس دیکھ کر۔ اور اس میں ہر مجسٹری کے انڈر سب عدالتیں ہوتی ہیں، اور وہ عدالتیں اگرچہ ان کے نام مختلف ہیں لیکن نیچر تقریباً وہی ہے جو ہمارے کو، اور ہمارا بھی قانون ظاہر ہے کہ برٹش لوگوں کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم سملرٹی کی بات کریں تو قانون جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ سانجھے ہوتے ہیں، اس طرح قانون بھی سانجھا ہوتا ہے۔ اس میں لیٹن گریکس بنے ہوئے ہیں، کچھ قوانین کے اصول بنائے ہوئے ہیں جنہیں ہم میکسمز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میکسم ہے آرڈی آلٹرم پالٹم، آرڈی آلٹرم پالٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، یعنی کسی کو بھی صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہر قسم کے قانون انکلوڈنگ اسلامک لا یہ اس میں شامل ہے، اسلامک لا آف اینی کنٹری، ناٹ اونلی پاکستان۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور بائی دا وے آپ کو میکسم بتا دوں، میکسمس تو بہت سارے ہیں۔ فالسس ان یونو فالسس ان اومنی بس، اس کا مطلب ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ایک بات اگر غلط کر دی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی دوسری بات کو صحیح سمجھا جائے، وہ پھر اوور آل غلط سمجھا جائے گا۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا۔ تو اس قسم کے یہ قوانین چلتے ہیں۔ تو یہ پہلا موضوع ہو گیا تمام۔ اگر کچھ اور چیز پوچھنی ہے کسی بھی ویور کو، دانیال ہارون سمیت ہم حاضر ہیں۔
سیکنڈلی ناظرین، میٹرو بس کے ڈرائیورز جو ہیں انہیں الاؤنسز دینا طے تھا، وہ الاؤنسز نہیں دیے گئے. فنڈز موجود ہے، 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بقول ان کے مبینہ طور پر ان پر سانپ بن کر حکومت بیٹھی ہوئی ہے. حکومت سے مراد متعلقہ محکمہ. اور گزشتہ دنوں انہوں نے احتجاج کیا، سروس معطل ہوئی، لیکن انتظامیہ پر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور وہ مظاہرہ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب ہمارے ساتھ گفت و شنید کرو، اس مسئلے کا حل نکالو. لیکن کسی بیوروکریٹس نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا محرم کے اس مہینے میں جبکہ گرمی کی شدت بھی اپنے مخصوص شدت جو ہے، تکلیف دہ شدت وہ موجود ہے، اس عالم میں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، انہیں پانی بھی ان کا بند مبینہ طور پر کر دیا گیا. انہیں چاہیے کہ تحقیق کریں اس بات کی. بظاہر تو یہ بات معمولی لگ رہی ہے، لیکن یہ انسانیت سے ہو سکتا ہے. اور ہم تو، ہمارا تو چینل ہی صدائے محرومین ہے. اور اب ہم ایک بات کریں گے کہ وہ کون سا خط ہے جس نے تبدیلی مچا دی ہے. ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ حکومت نے حکومت کے جو اسپیشل لاز ہوتے ہیں وہ حکومت ٹرانسفر پوسٹنگ میں گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو یہاں ہوا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہمارے 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے قوانین جو ہیں ان کی نیچر صوبائی ہو گئی ہے. جو پہلے وفاق کے زیر تمام پہلے تو سب ہوتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اس میں ڈھل گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی وفاق میں ہے، جیسے بینکنگ کورٹ اور یہ دوسرا نیب کورٹ وغیرہ. تو اصول یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس جو ہوتی ہیں ان کے ججز سے فیصلہ کرتے ہوئے اگر وہ صوبائی حکومت ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور اگر وفاقی حکومت ہے تو پھر وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو اس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر کوئی وجہ بتائے بغیر جو جج ایفیشنسی سے اپنا کام کر رہے تھے، اور وہ شہباز شریف اور حمزہ اور ان لوگوں کو ٹف ٹائم دیا ہوتا، ان کی جو ہے وہ تقرری نہ صرف یہ کر دی، انہیں فوری طور پر چارج چھوڑنے کا، یہ اپریل کی بات ہے، چارج چھوڑنے کا کہا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کیا کہ انہیں پوسٹ، ان کی جگہ کسی کو پوسٹ بھی نہیں کیا ہوا جان بوجھ کے. اور پھر اس طرح فائدہ پہنچایا گیا نواز لیگ کو. یہ کارنامہ جو ہے چیف جسٹس قاسم صاحب کا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام بگاڑ کے لوگ اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا نام بھی ایک مخصوص پڑ گیا تھا. چونکہ قانون کا طالب علم ہوں اور ایک وکیل ہوں، اس لیے میں وہ نام تو نہیں لیتا، لیکن بہت بدنامی ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی، بہت سارے فیصلہ جات ایسے تھے. اب وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ کیا یہ از خود وفاقی حکومت سے مشورہ کیے بغیر اوور نائٹ یہ سب کچھ کر سکتے تھے یا نہیں. معاملہ صرف یہ ہے. اور اس میں اگر حکومت عدالت یہ کہہ دے گی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو موجودہ ہیں وہ یہ کہہ دیں گی ہاں جی ان کا اختیار تھا، معاملہ ختم ہو جائے گا. اب بینکنگ کورٹ میں اپیئر ہوئے شہباز شریف، اور وہاں ان کے لوگ بھی جمع ہو گئے، ہنگامے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، ویسے بھی کووڈ ہے. بہرحال ایک ناخوشگوار صورتحال ہوئی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ باہر کہتی رہی کہ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو اندر وہ صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جلدی فارغ کریں، ہمیں ہمارے موکل کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہاں اے سی نہیں ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ میں بھی تو اسی اے سی میں بیٹھا ہوں. جج صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دیا. اب ملازم ابن ملازم کی میں بات کروں گا. غلام ابن غلام ذرا سخت ہو جاتا ہے، اس لیے ملازم ابن ملازم. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو عطا اللہ تارڑ جو ہے نا وہ میرے پہ کیس بھی کر سکتے ہیں. ملازم ابن ملازم عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں میرا خیال ہے کہ وہ جج کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے شکایت کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، یہ دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے. ارے بھائی انہوں نے کلیریفیکیشن پوچھی ہے، اگر آپ ریزرویشن رکھتے ہیں تو آپ عدالت کو بتائیں. عدالت میں ان کے خلاف جو ایک لاہور ہائی کورٹ جو ایک متعلقہ فورم ہے، تو یہ ان قانون دان صاحب نے کیا. اور پھر باہر آگے یہ کیا کہتے ہیں، اندر انہیں ٹف ٹائم دیا گیا. انہیں کہا کہ نہیں ڈیٹ اتنی پرانی ڈیٹ، اتنی لمبی ڈیٹ نہیں ملے گی، آپ لوگوں کی روٹین یہ ہوئی ہے. منت اللہ کر کے صدر صاحب جو ہیں باہر کے وہ بھی بیچ میں آ گئے. ظاہر ہے پھر احترام کرنا پڑتا ہے. انہوں نے 1 مہینے کی ڈیٹ تو باہر لی، لیکن انہیں اندر اچھے خاصی سبکی کا
سامنا کرنا پڑا، اور باہر آ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تک ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ناظرین، ابراہیم لنکن جو امریکن پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں ان کے جو حامی ہیں ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اب ذہن استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام، ذہن کے اس گوشے میں یہ لا کے یہ دیکھیں کہ کیا یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میرے کسی اس ریمارک سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔